اسی لیے کہتے ہیں صرف کہ کسی بھی طرح حسین کی شہادت کی عظمت گھٹ جائے، لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں تاریخ کے حوالے سے، یزیدیوں کی تائید کرنے والوں، یزیدیوں کی تائید تو ان کی گھر کی عورتوں نے نہیں کی۔ جب خولی امام علی مقام کا سر لے کر ابن زیاد کے پاس جانے لگا، شام ہو گئی تو اس کو یوں لگا کہ وہ تو شراب میں ڈوب گیا ہوگا، گالیاں دے گا، کوئی انعام نہیں دے گا، تو وہ امام حسین کا سر لے کر اپنے گھر گیا۔ اور جب وہ اپنے گھر گیا ہے تو گھر جانے کے بعد اس کی بیوی نے کہا 3 دن سے کہاں تھے تم؟ اس نے کہا کہ میں ایک مہم پر تھا۔ کہا کون سی مہم؟ تو اس نے کہا بیوی میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں، اور یہ ایسا تحفہ ہے کہ ہم اتنے مالدار ہو جائیں گے جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کیا تحفہ ہے؟ تو اس نے جیسے ہی گٹری کھولی تو اس کے اندر امام حسین کا سر تھا۔ وہ عورت چونکہ کوفہ میں رہتی تھی اور حضرت علی مرتضیٰ کے دور میں امام حسین برسوں کوفہ میں رہ چکے تھے، اس نے کہا یہ تو حسین ابن علی کا سر ہے۔ کہا ہم نے انہی کو کاٹا، انہی سے جنگ ہو رہی تھی 3 دن سے۔ کہا اچھا تو نے ابن رسول کو قتل کیا؟ تو کیسا پلید ہے؟ شوہر زیور لاتا ہے، تو امام علی مقام کا سر لایا؟ تجھے معلوم نہیں ان سے محبت فرض ہے؟ پلید، اگر رات کا وقت نہ ہوتا تو میں تجھے ابھی چھوڑ کر جاتی۔ اس نے کہا بکواس بند کر، اور بیوی کو کہا کہ سو جا۔ اس نے بستر پہ لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر گزری، یہ تھکا ہوا تھا، جب یہ سو گیا تو یہ اٹھی، اور اٹھنے کے بعد امام پاک کا سر دھلا، اس کو خوشبو لگائی اور ایک تشت میں رکھا، اور ہاتھ باندھ کر کے درود شریف پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ کیونکہ جو درود پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو محمد تو حضور ہیں، اور والا آل محمد مولا حسین اور ان کی اولاد ہے، تو درود ان پہ پڑھا جاتا ہے۔ تو درود پڑھنے لگی، اور درود پڑھنے لگی تو اس کی آنکھیں بند ہوئی، اس پہ اونگ سی آنے لگی۔ وہ بیٹھ گئی، بیٹھ کر درود پڑھنے لگی، تو اس کو جب آنکھ بند ہوئی تو اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ کچھ عورتیں نورانی چہرے والی آئی ہے اور اس سر کو چوم رہی ہے، بوسے دے رہی ہے۔ اس نے کہا آپ کون ہے؟ تو ایک خاتون نے کہا میں فاطمہ الزہرا، فاطمہ بنت محمد ہوں، میرے بیٹے کی زیارت کے لیے آئی ہوں۔ ایک عورت کو کہا اشارہ کر کے یہ خدیجہ ہے، حضور کی بیوی ہے، یہ حسین کی نانی ہے، آج حسین کا چہرہ دیکھنے آئی ہے۔ پھر کہا ایک یہ مریم ہے، یہ آسیہ ہے، اور ایک روایت میں حضرت حوا کا ذکر بھی آتا ہے۔ پھر وہ عورتیں چوم کر کے گئی تو پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آمد ہوئی۔ ابراہیم خلیل اللہ دیکھ کر رو رہے ہیں، سر حسین کو بوسہ دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں حسین تو نے قربانی کا حق ادا کیا، تو نے آل نبی ہونے کا حق ادا کیا۔ غور فرمائیں، امام علی مقام کا سر چومنے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ آتے ہیں۔ اسی حالت میں اس کی آنکھ کھلتی ہے تو صبح کا وقت ہو رہا تھا۔ پھر اس کا شوہر اٹھا اور اس نے سر چھینا اور کہا کہ میں ابھی انعام لے کر آیا۔ اس نے کہا اب میں تیرے گھر میں رہنے والی نہیں، مجھے طلاق چاہیے۔ جو حسین کا وفادار نہ ہوا وہ میرا کیا وفادار ہو سکتا ہے؟ اس نے بڑی منت سماجت کی، کہا میں تیرے گھر میں نہیں رہ سکتی، کہا اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو یتیم نہ کرو۔ اس نے کہا میرے اور تیرے بچے حسین کے بچوں سے بڑھ کر قیمتی نہیں ہیں، میں تو اب ایک لمحہ تیرے گھر نہ رہوں گی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ نکل کر کے چلی گئی۔ تو یزیدیوں کی تائید ان کی بیویوں نے نہیں کی۔ آج لوگ یزیدیوں کی تائید کر کے جہنمی کیوں ہوتے ہیں؟ لوگوں توبہ کرو اور یزیدیوں کی تائید کرنے سے بچو۔